زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ بلعم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت سی مستحبات و دعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستحبات دعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی گراں قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کی جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بلعم بن باورا واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، تو اس نے کہا اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹ کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جاؤ۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ گار کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکروں میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھٹنے بھر میں
اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، انہیں اس بلعم کی احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بلعم بن بعورہ کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خداوند سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بعورہ کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا بھی شکر نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ بلعم بن بعورہ کی سرگشت سے چند اسباق ہدایت ملتی ہیں۔ نمبر 1، اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بعورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کی لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا اس پر وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا، اور آخر میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء مشائخ کو مال و دولت کی حرص و لالچ کی جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ نمبر 2، اس سانے سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ براندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے، اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابرتی پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا، اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلہ میں مظفر و منصور و فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کے نحوستوں سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کے عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی، اور پوری قوم بھاگتے ہوئے کتوں بلکہ چوہوں کی طرح کفار کی مار اور ان کی تلوار کا لقمہ بن کر صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔